بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہل بدعت رضاخانیوں کا ہم سے اختلاف عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اکابر سے بغض، حسد اور تعصب کی بنیاد پر ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا فتویٰ ہمارے لیے کچھ اور، اپنے لیے کچھ اور۔ اس پر میں نے دفاع اہل سنت جلد 2 میں بھی بڑی تفصیلی بات کی، اور ابھی جلد 100 کے مقدمے میں بھی انشاءاللہ اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اسی کی ایک تازہ مثال آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایک بہت ان کے ہاں ایک مکاری کی صفت سے متصف مولوی سعید اسد ہے۔ ان کے ظاہری چہرے پر اور عاجزی پر ہرگز مت جائیے گا، وقتاً فوقتاً ہم ان کی مکاریاں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ ان کا نیٹ پر ہی 7 سال پرانا کسی عرس کا ایک ویڈیو ہے، جس میں ایک قاری صاحب نے پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب محترم ان کا کلام پڑھا، تو یہ بڑے ناراض اور سیخپا ہوئے، اور پیر نصیر الدین گولڑوی صاحب کو اس بیان میں وہابی اور شیعہ کا، تو احمد خان بریلی سے لے کر ادنا بریلوی تک وہابی مرتد ہیں، شیعہ مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پکی بات ہے، کوئی مائی کلال بریلوی اس کے خلاف کوئی فتویٰ اپنے اکابر سے نہیں لا سکتا۔ اب دوسری صورتحال دیکھیں۔ ختم نبوت کے مسئلے میں چونکہ اشرف سیالوی کے متبعین میں سے سعید اسد، تو بریلیوں کے بقول یہ سعید اسد حضور علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہے، اور اکثر بریلویوں نے اس کا رد کیا، حتیٰ کہ اس کے بھائی کا آڈیو پیغام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کچھ عرصہ پہلے شائع کیا کہ میرے بھائی کا عقیدہ جہنمیوں والا عقیدہ ہے۔ تو بریلیوں نے پر نبوت کے انکار کا الزام لگا، اور یہ خود اس حال تک پہنچ گئے تھے کہ میں گواہ ہوں، بعض انہوں نے اپنے خواص کو فون کر کے کہا کہ میرے اپنے گھر والے مجھ سے جدا ہو گئے، اور میرے علاقے والے میرے مدرسے کے ساتھ تعاون نہیں کر، میں کیا کر رہا ہوں۔ اب کرنا یہ ہوا کہ انہیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ وہ موقع اس طرح ملا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کچھ عرصہ پہلے بی بی فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا، تو اب وہ بریلویوں کی جو مخالفت کا رخ سعید اسد کی طرف تھا، وہ پورا مڑ کر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی طرف چلا گیا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا، جیسے وہ اتحاد کے موقع کو غنیمت جان رہا تھا، لیکن جب حضرت گمن صاحب کے پاس گیا تو سارا تارٹس ہو گیا، اس کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی۔ اس نے اپنی کھوئی ہوئی شہرت اور نام کو پانے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا کہ یہ تو نے گستاخی کی ہے، مجھ سے مناظرہ کر، فلانا کر، ڈنگانا کر، اور مختلف لوگوں سے اپنے جو بریلی جماعتیں سے ان سے اپنی حمایت لینے لگا۔ اسی سلسلے میں گولڑا کے اسی پیر صاحب کے متعلق ان کے نظریات ہو سکتے ہیں اشرف جلالی کی ٹیم نے نیٹ پر پیش کر دی ہوں۔ اب اس کو لگا کہ بھئی یہ تو میرے لیے مسئلہ ہے، تو اب اس کی منافقت دیکھو کہ وہی پیر گولڑا جو آج سے قریباً 2011 کا بیان ہے اس کا، آج سے 9 سال پہلے، 7 سال پہلے، 9 سال، جتنا بھی عرصہ تھا، میں کمی بیشی پہ معذرت چاہتا ہوں، آپ نیٹ سے خود ہی دیکھ لیں، وہ شیعہ بھی تھا، وہابی بھی تھا۔ اب اس کو 3 نسبتیں حاصل ہوگی، حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو گیا، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے بھی ہوگا، سید بھی ہو گیا، غوث اعظم کی اولاد میں سے بھی ہوگا، اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا پڑپوتا بھی ہو گیا۔ حالانکہ احمد خان کہتا ہے کہ بد مذہب کبھی سید نہیں ہو سکتا، اور اس کو نسبتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن چونکہ اب اس نے ان سے اپنی حمایت لینی ہے، لہذا وہ فتویٰ سارا کا سارا کالعدم ہو گیا، الٹا اس پر معذرت بھی مانگ رہا ہے۔ تو انہی کے مذہب کے اندر پتہ نہیں پیر نصیر وہابی تھا یا نہیں تھا، شیعہ تھا یا نہیں تھا، ہم تو اس کو نہیں جانتے، لیکن اسی کے مذہب میں ہے کہ وہابی کو سید کہنا، وہابی کو صاحب نسبت کہنا، وہابی کی تعظیم کرنا، یہ کفر ہے۔ بہرحال اس پر تو کافی بات ہو سکتی ہے، ہم صرف اس کی منافقت ان لوگوں کے آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دونوں ویڈیو دیکھ کر ان کی دیکھیں کس حالت میں یہ لوگ بے ایمان ہیں، اور یہ وہ بے ایمان ہیں جو علماء دیوبند کو کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، معذرت تم اسلام سے خارج ہو۔ ماشاءاللہ قاری صاحب ناز شریف پڑھ رہے سن، تواڈے چوں کئیاں نے میرے نال ناراض ہو جانا جڑی گل میں کرن لگا، لیکن میں کراں کہ جس منصب پہ میں بیٹھا اتنے سچی گل کرنی پڑی۔ قاری صاحب نو پیر نصیر دا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ پیر نصیر آخری عمر چ وہابی بھی ہو گیا سی، شیعہ بھی ہو گیا سی۔ ہاں جی، باقاعدہ کتاباں لکھیاں نے، تسی انہاں کولوں منگدے ہو جڑے سولی تے لٹکے نے،
تسی اللہ والے کو کیوں منگتے ہو؟ دوسرا حضرت امیر معاویہ نو کھلم کھلا صحیح نہیں سی کہندا۔ تیسرا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی افضلیت دا بھی قائل سی۔ اس واسطے میں نہیں خوش۔ کچھ دن پہلے کسی ساتھی نے میری اسی تقریر کا کلپ فیس بک پر لگایا تھا۔ جو ہی میں نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں علمی اختلاف کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، اپنوں سے بھی کرتا ہوں، بیگانوں سے بھی کرتا ہوں، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا۔ اب مناظرہ میں کبھی کبھی تیز لہجہ ہوتا ہے، یا تقریر میں وہ جوش ووش ہوتا ہے کبھی، لیکن علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا۔ دیکھیے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے، مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی، تو میں آپ کو گواہ بنا کر، ایک حق عبد ہے، اب وہ تو قبر کے اندر ہیں، کیسے ان سے معذرت کروں؟ مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ 3 بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے، سرکار کی ذریت، اس کی کئی شاخیں ہیں۔ دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ ہے جو مجھے معلوم ہے، اور بھی نسبتیں ہوں گی۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ یہ کتنی نسبتیں حاصل ہیں ان کو۔ تو میں پورا حق ابد تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور جن گولڑوی حضرات کا جس کا بھی دل دکھا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں۔